وہ صبح صادق سبحان اللہ عالم جو فرماتے ہیں جس سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، وہ چاند کہ خود چمکا نہیں بلکہ دوسروں کو چمکا گیا۔ سوالت نے فرمایا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانی، جس روحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت کے لاکھوں سلام۔ وہ ساعت سبحان اللہ جس کی فرمایا صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا علامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول والا نور کا۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، سبحان اللہ، اوپر چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ تعظیم فرماتے ہیں کہ خلق تو خلق ہے خالق کو ہے عزیز، نہیں اعلیٰ حضرت کی کہا خلق تو خلق ہے، خلق تو خلق ہے کہ خالق کو ہے عزیز، کچھ عجب بھاتے ہیں بھانے والے، عجب بھاتے ہیں بھانے والے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہماری اس میلاد پاک کو شرف قبولیت عطا فرمائے، ہمیں آپ کو سرکار کا سچا عاشق اور دیوانہ بنائے، حضور سے سچی محبت عطا فرمائے، حضور سے حضوری عطا فرمائے، ان کے دشمنوں سے دوری عطا فرمائے۔ ہمارے کرم محمد بھائی بیٹھے ہیں، ان کے بچے کے غریبے میں لکھنؤ میں اطلاع ملی کہ وہابی دیوبندی آئے، انہوں نے ان کے بچے نے حافظ صاحب نے سب نے اس سے توبہ کری، اور آج کی شب میں سبحان اللہ اس بات کا وعدہ کیا کہ آئندہ ایسا کبھی نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہم کو سب کو وہابیوں کے وجود سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس شب مبارک کے صدقے میں مولا ان کی توبہ، ہم گناہگاروں کی توبہ کو شب قبولیت عطا فرمائے، ہر وہابی سے ہم کو دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو نہیں بلکہ ہر سنی مسلمان کو دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میلاد شریف پر محفل ہے سبحان اللہ، 1 بج گیا اور آواز آپ میری سن کے سمجھ رہے ہوں گے، بھیا تھک چکے ہیں، سمجھ رہے نا، کچھ میرے اوپر رحم بھی کھا لیا کرو، ہمیشہ بلوانے بھی بولو گے یا کبھی بغیر بلوائے بھی بولو گے، جب آپ ہی نہیں بولو گے تو ہم کہاں سے بس پھر محسوس ہوتا ہے، ہم نے آواز سن کے کتنا لاگت ہے کہ نہیں کہ ہم کرتے ہیں کہ نہیں لگ رہا دونوں اس سوچنے میں پریشان ہے، کہہ دیں گے نہیں لگ رہا ہے تھکے ہیں تو کہیں گے بتاؤ حضرت نے اس کو ہمارا خیال نہیں، کہہ دیں گے تھک گئے ہیں تبھی اور ہو جائے گا۔ حضور کا دیوانہ کبھی تھکتا نہیں، عاشق کبھی رکتا نہیں، دل میں حضور کی محبت ہو تو دیوانہ ہمیشہ یہ کہتا ہے آپ لوگ کو خون رستے دیکھ کر ہمت نہ ہار، اے جنون عشق لے چل اور ایک منزل مجھے، جنون عشق لے چل اور ایک منزل مجھے۔ بڑا پیارا شعر ہے، سمجھیے اگر آپ لوگ کو خون رستے دیکھ کر ہمت نہ ہار، اے جنون عشق لے چل اور ایک منزل مجھے۔ پاؤں سے آپ نے اور آپ لوگوں سے خون نکلتا رہے، اس کے بعد بھی حضور کا دربار اگر سامنے ہو تو اپنے عشق کے جنون کو اتنی طاقت دیں کہ پاؤں جواب دے چکے مگر جنون حضور کی محبت کا وہ ابھی اور آگے لے چلے۔ بس تھوڑی دیر کے لیے یہ فقیر صراحت تفسیر عاصم کثیر آپ کا خادم آپ کی بارگاہ میں حاضر آیا، میلاد شریف ہوگی انشاءاللہ، اس کے بعد صلاۃ و سلام ہوگا، محفل کا اختتام ہوگا، ہے نا؟ کیا بات ہے پیچھے نہیں رات بھر نہیں ہوئی ناشری تو ہوگی نا انشاءاللہ، اس بندے کی وقت تو نہیں ہونا، صبح صادق کا وقت ہوئی ہے، پر نور ہے زمانہ، صبح شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا، صبح شب ولادت آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم یہ رنگ بدلا، صبح شب ولادت جلد ہمیں نے گاڑا، کعبے کی چھت پہ بیٹھا، تعارف ہوا پھریرا، صبح شب ولادت انشاءاللہ وہ تو ہونا ہی ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لك ذکرک،
صدق الله المولى العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الموعود المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پورا مجمع بآواز بلند اپنی اور ساری کائنات کی آقا و مولا سرور انعام والی کے دو جہاں احمد مصطفیٰ کو فداء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسونا میں جھوم کر آواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی ایک بار اور پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ وقدره وکرما. ایک بار اور درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی السلام علیکم یا رسول اللہ علیہ السلام. نظر اعلی حضرت شیر بے شہر سنت امام الناظرین فیض المنافقین بڑے پیارے انداز میں ارشاد فرماتے ہیں جس وقت ہوئی ان کو گواہی کی ضرورت، جس وقت ہوئی ان کو گواہی کی ضرورت بدھ بول اٹھے پڑھنے لگے کلمہ شجر بھی. جس وقت ہوئی ان کو گواہی کی ضرورت بدھ بول اٹھے پڑھنے لگے کلمہ شجر بھی. اللہ بھی طالب ہے تیرا، اللہ بھی طالب ہے تیرا. سب اللہ کی تعریف اور اللہ بھی طالب ہے تیرا. سب اللہ کی تعریف مگر اللہ بھی طالب ہے تیرا. اسی مفہوم کو اعلی حضرت نے بیان کیا تو یوں فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی مفہوم کو جب شیخ سنت بیان فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں اللہ بھی طالب ہے تیرا. سب رب کے طالب اور رب محبوب کا طالب. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا تشریف فرما ہے، صحابہ حاضر آئے، عرض کرنے یا رسول اللہ یہ جمعے کا دن ہے، خشکی ہے اور بارش نہیں ہو رہی ہے. حضور دعا فرما دیں کہ بارش ہو جائے. خشکی پھیل گئی، خشکی بہت زیادہ ہے، ایک دم سوکھا ہو چکا ہے. آقا نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی. ادھر دعا کری اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد آ گیا اجابت کا سیرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. تو آقا نے دعا فرمائی، ادھر دعا ختم نہ ہوئی کہ ادھر بارش ہونے لگی. سبحان اللہ. اور اس کے بعد ایک ہفتہ ہو گیا دعا حضور نے کر دی تھی بارش ہو. آقا نے کیا کہا تھا بارش دیوانہ کہتا وہ کہتے ہیں کہ برسو تو برسنے لگے بادل. وہ کہتے ہیں کہ برسو تو برسنے لگے بادل. قطرے کو سمندر کو بنائے تو عجب کیا، آدش میرے نام سنائے تو عجب کیا، سن کر وہ ہمیں پاس بلائیں تو عجب کیا. سرکار نے مسجد سے منافق کو نکالا، ہمارے وہابی کو بھگائیں تو عجب کیا. حضور نے فرما دیا، ہمارے آقا نے فرما دیا سبحان اللہ کہ بارش ہو. بارش کس کے کہنے میں شروع ہوئی؟ جب تک آقا نہیں کہیں گے بند ہو جب تک بند کیسے ہو سکتی تھی؟ ایک ہفتہ مسلسل گزر گیا، بارش ہو ہی نہیں تھی، ایک ہفتہ مسلسل گزر گیا. اب اس کے بعد دوبارہ صحابی رسول بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر آ گئے. حضور بارش ہے کہ رکنے کا نام نہیں لیتی، حضور بارش ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، حضور بارش تو ہوتی جا رہی ہے. آپ مسکرائے، فرمایا تم نے کہا تھا دعا کر دو، میں نے دعا کر دی، بارش ہو رہی، اب کیا چاہتے ہو؟ تو آواز کرتے حضور ایک ایسی دعا کر دیجیے، ایسی ویسی یہ کوئی اور نہیں کر سکتا، یہ دعا صرف حبیب خدا کر سکتے ہیں. جس دعا میں کنڈیشن ہو، جس دعا کو مشروط کر دیا جائے، جس میں شرط لگا کہ ایسا نہ ہو کہ ایسا ہو، اس دعا کو کرنے کے بعد وہ دعا قبول کسی کی ہوتی ہے تو اسی کا نام آمنہ کا لال ہمارا اور تمہارا آقا. آقا سے صحابہ کہتے ہیں حضور دعا یہ فرما دیجیے کیونکہ مکان کچے ہیں، گھر ہمارے کچے ہیں اور در دولت ہمارے کچے. حضور دعا یہ فرما دیں کہ مدینے میں بارش نہ ہو، مدینے کے اطراف میں بارش ہوتی رہے. سبحان اللہ. کیا مطلب؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ صحابہ دعا کے لیے کہہ رہے ہیں. پہلی بار جو کہا تھا کہ حضور دعا فرمائیں بارش ہو جائے، ٹھیک ہے سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ کون سی دعا ہے؟ یہاں ہو وہاں نہ ہو، وہاں ہو وہاں نہ ہو، وہاں ہو وہاں نہ ہو. صحابہ کا حضور سے اس بات کو کہنا، حضور آپ دعا یہ کریں کہ جب مدینے میں بارش نہ ہو، شہر میں بارش نہ ہو، باہر اطراف میں بارش ہوتے رہے. ہم نے صحابی سے پوچھا یہ کون سی دعا ہے؟ جو صحابی نے کہا ہم صحابی ہے، صحابی وہابی نہیں ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے حضور کہیں گے بارش ہو تو سارے اطراف میں بارش
उठाए और उसके बाद हुजूर ने दुआ फरमा दी, मना नहीं फरमाया। हुजूर ने नहीं कहा सहाबा ये कौन सी दुआ है, ये कंडीशन वो कंडीशन, ये शर्त वो शर्त, यहाँ पर से वहाँ पर से वहाँ पर से वहाँ पर से मुझसे दुआ करवा लो, मैं दुआ कर दूंगा। ये कौन सी दुआ, तुमने जैसे पहले दुआ करवाई कि हुजूर दुआ कर दो बस से, तो मैंने दुआ कर दी, बस नहीं लगा, आप तो बोलो हुजूर ना बस से आप दुआ कर दीजिए, मैं दुआ कर दूं। लेकिन हुजूर ने नहीं फरमाया, नहीं, सहाबी ने अर्ज किया हुजूर ये दुआ करें कि शहर में बारिश ना हो, अतराफ में बारिश होती रहे। आका ने हाथ उठाए, सुभान अल्लाह, वो तस्बीहात जिसके लिए आला हज़रत फरमाते हैं हाथ जिससे उठा कबूल कर दिया, मैं जो पहले समाअत लाखों सलाम, जिसके माथे शफाअत का सेरा रहा, उस जमीने सआदत लाखों सलाम। आका ने हाथ उठाए, सुभान अल्लाह, दुआ फरमाई मौला मदीने में बारिश को रोक दे और अतराफ में बारिश होती रहे। इधर कहना था, इधर मुस्तफा का बोलना था, उधर आला हज़रत का शेर याद आता है, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। आका ने दुआ फरमाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उधर आसमान में शहर मदीने शरीफ से बादल चढ़ गए। अब बारिश होती तो है मगर मदीने शरीफ शहर में नहीं हो रही, अतराफ में हो रही है, बियाबान में हो रही है, खेत खलिहान में हो रही है। जब ये मंजर देखा हम पुकारने लगे, अल्लाह भी तारीफ है तेरा, जिन्न बशर भी है अर्श तेरा, खुल्ल भी अल्लाह का उसी आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जरा तहसीन पेश कर दिया। दिल तो मेरा हो रहा है कि मैं कुछ सुना दूं, है ना? आप मना करते हैं कभी ईमान हुआ नहीं, सुनाइए नहीं, आवाज हमारी बहुत अच्छी तो नहीं है और वो भी मुतासिर भी है, लेकिन हमें कभी इसकी फिक्र नहीं रहती है। पता है क्यों? क्योंकि हम जब नात पढ़ते हैं तो आंखें बंद करके दिल से पढ़ने लग जाते हैं। ये बताने की बात नहीं होती। उस्ताद ज़मान का ये शेर मुझे इतना पसंद है, इतना पसंद है जिसका कोई हिसाब नहीं है। दिल में वो याद तेरी, वो शायद तन्हाई है, वो अकेले में आपकी याद आए और अकेले में हम हो, आपकी याद हो, बाकी फिर कोई ना हो, तो मजा ही अलग है। याद हो हम हो, फिर मजा ही अलग है। दिल में हो याद तेरी, वो शायद तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो। आज जो है किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई। आगे फरमाते सुभान अल्लाह कि एक झलक देखने की ताब नहीं आलम को, एक झलक देखने की ताब नहीं आलम को, वो अगर जलवा करें कौन तमाशाई है। सुभान अल्लाह, हुजूर जलवा दिखा रहे हैं, है कोई जो हुजूर के जलवे को देख सके? इतनी आग किसी की ताकतवर नहीं, आग में इतना किसी की ताकत नहीं कि हुजूर के जलवे को देख सके। चेहरे मुस्तफा 70 पर्दों से ढका है, तब ये आलम है, और पर्दे हटने लगे तो किसी में ताब नहीं कि जलवा जलवाए मुस्तफा को देख सके। क्यों? इसलिए कि जलवा है खुदा का, जलवा है हक का जलवा, सुबह शबे मिलाद जलवा है हक का जलवा, सुबह शबे मिलाद साया खुदा का साया, सुबह शबे खुदा का साया, साया खुदा का साया, वही नूर हक वही जिल्ल हक है, उन्हीं का सब है, उन्हीं से सब। नहीं उनकी मुल्क में आसमां तो जमीन नहीं, तो ज़मान नहीं, तो कमाल हुस्न हुजूर है, कि गुमान नफ्स जहां नहीं, यही फूल खार से फूल है, यही शमा है कि धुआं है। अकेले तो नहीं पढ़ पाएंगे, अकेले होते तो अकेले पढ़ते, आपके साथ में तो आपको भी पढ़ना होगा, है ना? पढ़ेंगे भैया क्या हुआ पूरा 1 बज रहा है ना? 1 बज रहा है तो वक्त मत देखिए, बल्कि ये वो वक्त देखिए जो वक्त के करीब आने वाला है। आमना के लाल की पैदाइश का वक्त, हमारे आका की विलादत बासआदत का वक्त, वो सुभान नूरानी वक्त, अल्लाह अकबर, जिस वक्त की बरकत, उस वक्त का सदका है कि वक्त बना। वो वक्त ना आता तो फिर वक्त बनता ही, उसी वक्त का सदका है कि हम आप पैदा किए गए। लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, लौला का लमा खलक़तुल दुनिया, लौला का लमा अज़हरतुल रुबूबिय्या। रब ने हदीस कुदसी में किल्ला बयान कर दिया, महबूब को पैदा करना गवारा ना होता, मैं आसमानों को न पैदा करता, महबूब को पैदा करना गवारा ना होता, मैं दुनिया को न बनाता। अरे महबूब को अगर पैदा करना गवारा ना होता, मैं अपना रब होना भी ज़ाहिर न करता। आला हज़रत कुमार के इरशाद फरमाते हैं, आला हज़रत पैगाम देते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न है तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो वो जो जल्दी से नहीं, अगर आपने हिंदी बात कर दी तो हमें सलाम पढ़
قرآن ہے تو جہان ہے. انہیں بھی یہ بجائے شکر کریں. جی جی ہم لوگ تیار. جی جی جی. بولے صاحب صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم اللہ تعالیٰ فرمائے اپنے نبی کی صدقے میں. نوری محفل پہ چادر تنوری نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. نوری محفل پہ چادر تنوری نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں اور جلوہ نما آج کی رات. جو آج محروم ہے. آپ پتہ کون محروم ہے؟ ہزار تیری چہل پہل پر ہزار امیدیں ربیع الاول سوائے ابلیسیوں کے جہاں میں. ابلیس کو مطلب وہ گزر چکا ہے، وہ ابلیسی موجود ہے. سوائے ابلیسیوں کے جہاں میں ہم سب اور سبھی کو خوشیاں منا رہے ہیں. سبحان اللہ. اب سنو سبحان اللہ. مانگ لو تشریف میں تن مانگ لو درد دل اور اس میں نظر مانگ لو. مانگ لو تشریف میں تن مانگ لو درد دل اور اس میں نظر مانگ لو. نور والے کی نگری میں گھر مانگ لو. نور والے کی نگری میں گھر مانگ لو. مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے.
مومنوں آج گنجے سخانوں بینو لوٹ لو مریضوں شفا لوٹ لو مومنوں آج گنجے سخانوں بینو لوٹ لو مریضوں شفا لوٹ لو آسیوں رحمت مصطفیٰ 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 لوٹ لو الباب رحمت خدا کی رات آسیوں رحمت مصطفیٰ لوٹ لو سب بجا کہ آج نہیں لوٹ پایا زندگی میں کبھی نہیں لوٹ پائے گا اس لیے آج یوم ولادت مصطفیٰ ہے مصطفیٰ کی ولادت کی شب ہے جسے آج نہیں ملا نا اس سے بڑا بدبخت اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہے اور آج ماننے کا وقت سورہ ثابت کا ہے سورہ ثابت کے وقت میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی بارگاہ میں نچھاور فرمائے گا جو بارگاہ خدا میں حاضر ہو کر دامن کو پھیلا کے مانگے گا مصطفیٰ کی بارگاہ کی نچھاور اس کو عطا ہو جائے گا سبحان اللہ اس نے مانگ لو لوٹ لو مومنو آج گنجے گنجے سخاوت کا خزانہ گنج بوانا خزانہ سخا بوانا سخاوت کا خزانہ مومنو آج گنجے سخانو بینو کہاں سے لوٹیں گے جب میں کوئی بانٹے گا تو بانٹنے والا ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی ولادت کے دن سخاوت کی خزانے بانٹا کرتا ہے اور کیا لوٹنا سب کھلا ہے دربار کھلا ہے تمہیں جنت چاہیے جنت لو تمہیں ہونے چاہیے ہونے لو تمہیں غلبہ چاہیے غلبہ لو عاشق مصطفیٰ کے ہو ان کا جشن مناؤ اور پھر مصطفیٰ کی بارگاہ میں جشن منا کر بارگاہ خدا سے مانگو تو پانی بار بیٹھ کر نہ جاؤ دامن ملا کر پھنکے لے کے آؤ مومنو آج گنجے سخانے مصطفیٰ محتاج نہیں ہوتی بلکہ رحمت کے بادل اس جگہ سایہ کرتے ہیں رحمت کی بادل سبحان اللہ اب رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے آسمان سے ملائکے آئے ہوئے اب رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے آسمان سے ملائکے آئے ہوئے میرے آقا
اس قدر جاز گیرا تو ہے نور محفل پہ چادر کبھی اور گیری نور پیدا ہوا جو گیرا چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جل رہا جو گیرا سبحان اللہ سبحان سب بڑھیا حضور کی میلاد کی رات بڑی مبارک رات یہ پتہ میں نے کلام کیوں پڑھا میں کیا بتاؤں گناہگار بہت زیادہ ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو صدقے میں میرے گناہوں کو معاف فرمائے اور آپ کی بخشش کے صدقے میں گناہگار کی بخشش فرمائے جب گھر میں بارش میں رہتا تھا تو دن پاک اکیلے بیٹھ کے پڑھتا تھا اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتا تھا حضور کی بارگاہ میں دل کو لگاتا تھا بس دوسرے دن کی ہوئی کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ دن جو بیٹھ کے لگاتے تھے وہ موقع نہیں ہو پاتا ہے یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے قرآن پڑھنا ہے تقریر کرنا ہے سارے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں تو حضور کا دیوانہ بنائے سب حضور کے دیوانے کا بن گیا تو دنیا میں آنا بھی کامیاب دنیا سے جانا بھی کامیاب حضور سے سچا عشق مجموع کی تلاش نہیں کرتا ہے حضور کا سچا عشق بھیڑ بھاڑ کو نہیں تلاش کرتا ہے وہ تو تنہائی ڈھونڈتا ہے ہم وہ ہمارے حضور کی یاد اور باقی دنیا کہیں کیا کرے کیا نہ کرے ہمیں مطلب نہیں حضور کی یاد کرے جسے لگائے پانا رہتا ہے قبر تک جاتا ہے تب پکار کے کہتا ہے قبر لے لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی اطلاعات رسول اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا دیوانہ بنائے سچا مستانہ بنائے جھوٹ کی دل پاک کرو اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ علیک صلاۃ و سلام علی حضرت عظیم المرتبہ مجدد دین الملت فاضل کریم رضی اللہ تعالی عنہ بڑے پیارے انداز میں ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا نے وہ مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا جو کلام مجید میں لکھا ہوئی شہا تیرے شہر و کلام و وفا کی قسم وہ مرتبہ مصطفیٰ کو دیا نہ کسی کو ملا ہے نہ کسی کو ملے گا محبوب اب یہ مقام تمہارا ہے محبوب اب یہ فتح تمہاری ہے محبوب اب یہ منزل تمہاری ہے اے پروردگار العالم تم نے نبوت عطا فرمائی تم نے رسالت عطا فرمائی تیرا قرآن اعلان فرماتا ہے لا نفرق بین احد من رسلی میرے رسولوں کے درمیان کوئی فرق نہ کرنا میرے رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہ پیدا کرنا ان کو اندر جدائی نہ پیدا کرنا مولا تیرا قرآن فرماتا ہے لا نفرق بین احد من رسلی رسول نے کوئی فرق نہ پیدا کیا ہے رسول نے کوئی تفریق پیدا نہ کی ہے مگر مولا تمہیں رحمت اپنے محبوب کو وہ دیتا ہے جو دوسروں کو نہ مل سکی جو دوسروں کے ہاتھ میں نہ آئی جو دوسروں کے حصے میں نہ آئی جو مصطفیٰ کے حصے میں عظمتیں ہے جو کسی کے حصے میں عظمت نہیں ہے عالم تو عظمت مصطفیٰ کا یہ ہے کہ معاملہ حضرت آدم کا ہے 300 سال تک ہو رہے ہیں 300 سال تک گنو ظالم فرما رہے ہیں 300 سال تک حضرت آدم آنسو بہا رہے ہیں 300 سال تک حضرت آدم روتے رہے عالم یہ آنسو کا کہ آپ کے آنسو سے دریا جاری ہو گیا ایک نہر جاری ہو گئی اور وہ دریا بہنے لگا چند قریب اس دریا سے پانی پیتے اور آپس میں بولتے ہو جاتے کیا ہی میٹھا پانی ہے کیا ہی خوشبودار پانی ہے کیا ہی عمدہ قسم کا پانی ہے اور ہنس ہنس کے باتیں کرتے حضرت آدم سنتے اور زیادہ بےقرار ہو جاتے اور زیادہ بےقرار ہوتے ہونے لگتے مولا دیکھ میرے آنسوؤں پر تو یہ چند پرندے بھی ہنس رہے ہیں یہ بھی ہنس رہے ہیں مذاق ہو رہا ہے مولا میرے معاملات کو معاف کرنا پروردگار مجھ کو میری توبہ کو قبول کرنا مجھے جا رہے ہیں 300 سال تک حضرت آدم اعلیٰ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم روتے رہے رحمت خدا بندی نے توجہ نہ فرمائی رب کی رحمت کی توجہ نہ ہوئی مسلسل 300 سال گزر گئے رب نے حکم دیا جبریل جاؤ آدم کے برابر میں کھڑے ہو جاؤ اور جا کر اذان پڑھنا شروع کر دے حضرت جبریل امین تشریف لائے حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کے برابر میں کھڑے ہو گئے اب اذان شروع ہو گئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ سبحان جیسے یہ فرمایا
ہوئی اور فوراً دیکھنے لگے یہ نام کس کا دیا, یہ نام تو مجھے یاد ہے, یہ نام تو جانا پہچانا ہے, یہ نام تو یاد ہے, یہ نام تو دیکھا ہوا ہے, اسلام کو تو میں نے کہیں دیکھا ہے. تب یاد آیا جب مجھے پیدا کیا گیا تھا, میرا پتلا تیار کیا گیا تھا, ان کو اندر ڈالا گیا تھا, میری آنکھیں کھلی تھی تو میں نے آسمان کی دنیا پہ دیکھا تھا تو ایک کلمہ لکھا ہوا پایا تھا, ایک کلمہ لکھا ہوا دیکھا تھا. جب میں جنت میں داخل کیا گیا تھا, جنت کے اندر داخل ہوا تھا, درخت کی طرف نظر آ رہی تھی تو میں نے پڑھتے تھے ایک کلمہ لکھا ہوا دیکھا تھا, درخت کے پر ایک کلمہ لکھا ہوا دیکھا تھا. جب میں نے محراب کی طرف سیر کری تھی اور جنت کے محلوں کی طرف دیکھا تھا تو محلوں کی پیشانیوں پر ایک کلمہ لکھا ہوا دیکھا تھا, ایک کلمہ لکھا ہوا میں نے ملاحظہ کیا تھا. جب میں نے خوش اور تازہ چیزوں کو جنت میں ملاحظہ کیا تھا, ہر خوش ہر کر کے ایک کلمہ لکھا ہوا دیکھا تھا. وہ کلمہ مجھے یاد ہے, وہ کلمہ کیا تھا؟ وہ کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہی نام جو ابھی جبریل امین میرے سامنے کھڑے ہو کر لیا کرتے ہیں, اپنے نام کے ساتھ جوڑ کر لکھا ہے. یہ جنت کے بحرات میں بھی لکھا ہے, جنت کے درختوں میں بھی لکھا ہے, درختوں کے پتوں میں بھی لکھا ہے, محل کی پیشانی میں بھی لکھا ہے. جنت کے ہر خوش نصیب پہ اگر کسی کا نام لکھا ہے وہی محمد مصطفیٰ کا نام ہے, ہمارے تمہارے آقا کا نام ہے, ہمارے تمہارے سرکار کا نام ہے, ہمارے تمہارے سرور کا نام ہے. اب سنو, حضرت آدم غور فرمانے لگے, 300 سال ہو گئے گریہ گزاری کرتے کرتے, 300 سال ہو گئے آنسو بہاتے بہاتے, 300 سال ہو گئے روتے روتے, مگر رحمت الہی نے توجہ نہ فرمائی. رحمت متوجہ نہیں ہوا کرتی ہے. اب حضرت آدم دعا کرتے, مولا اپنے اس پیارے بندے محمد کے صدقے میں مولا میری دعا کو قبول فرما. 300 سال تک رب کی رحمت میں توجہ نہ ہوئی. جیسے ہی حضرت آدم نے ہمارے تمہارے آقا کے نام کو وسیلہ بنا کر اور مولا نے دعا کری, فوراً رب کی رحمت میں توجہ ہو گئی. اے آدم, تم نے محبوب کے نام کو کہاں سے پہچانا؟ اب سوال ہو رہا, بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اگر نہیں سمجھ میں آ رہی تو قرآن سے باتیں ہوں. اب سوال حضرت آدم سے ہوا, انہوں نے دعا کری, مولا اپنے محبوب کے نام محمد کے صدقے میں میری دعا کو قبول کرنا. فوراً 300 سال جو رحمت متوجہ نہ ہوئی, وہ انتظار میں تھی محبوب کا نام جو لے, محبوب کا نام جو لے. نام لینا تیرا کام ہے, تیرا کام کر دینا تیرے گھر کا کام. محبوب کا نام جو لے. مولا 300 سال تک حضرت آدم کی گزاری کرتے رہے, تیری رحمت نے توجہ نہ فرمائی, تیرے محبوب کا نام لیا توجہ فرمائی. معاذ کیا ہے, رب کی رحمت نے جواب دیا. زمانے والوں کو پتہ چل گئے آدم نبی ہے اور میرا محبوب نبیوں کا نبی ہے. سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی, سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھو گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا. شیروانی بات, انبیاء سے کروں اب کیوں مالی کو, کیوں مالی کو, انبیاء سے کروں اب کیوں مالی کو. کیا ہے نا, ہے تمہارا, کیا ہے تمہارا ہمارا نبی. اے نبی تم بتاؤ کہ تمہارا بھی نبی ہمارا نبی ہے. آپ کو پتا چلے گا, مصطفیٰ نے حدیث میں فرمایا انا نبی الانبیاء, میں انبیاء کا نبی ہوں. سبحان اللہ, میں نبیوں کا نبی ہوں. سبحان اللہ. اب تبارک تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو گئی. حضرت آدم سے سوال ہو رہا ہے, آدم تم نے محبوب کے نام کو کہاں سے پہچان لیا؟ ابھی تو میں نے کسی کو دکھایا نہیں ہے, ابھی تو کسی نے دیکھا نہیں ہے, ابھی تو محبوب کے ظاہر دنیا میں پیدا فرمایا نہیں ہے. 1,06,000 سال پہلے حضرت آدم سے, صرف حضرت آدم نے بلکہ دنیا سے 1,06,70,000 سال پہلے اللہ نے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا تھا. جب دنیا نہ تھی, صرف نور نور خدا تھا, نور نور مصطفیٰ. خدا کا نور تھا یا مصطفیٰ کا نور تھا. میں تجھے دیکھ لوں, تو مجھے دیکھ لے, جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے. بس یہی فیصلہ آج کی رات ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نبی اعلی حضرت. فرمایا نا مکانی فقط آپ نے حدیث میں فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا نا جلوہ ہے حق کا جلوہ, صبح شب ولادت, سایہ خدا کا سایہ, صبح شب ولادت. رب نے سوال کیا, اے آدم ذرا بتاؤ تو صحیح, محبوب کو پہچانا کہاں سے, محبوب کو جانا کہاں سے, محبوب پینا کہاں سے؟ حضرت آدم عرض کر مولا, جب میرا جسد ذاتی تیار کیا گیا تھا, روح
जिसमें आदम में जज्बे आदम में डाली गई थी। मैंने अपनी आंखों को खोला था, मैंने जब आसमानों को देखा, इसी नाम को तेरे नाम के साथ लिखा पाया। जन्नत में जब मैं दाखिल हुआ तो जन्नत के दरवाजे में देखा, इसी नाम को तेरे नाम के साथ लिखा पाया। जन्नत के अंदर दरख्तों पे नजर पड़ी, जब दरख्तों पे देखा, इसी नाम को तेरे नाम के साथ लिखा पाया। जन्नत के अंदर महलों पे नजर पड़ी, जब महलों में देखा, इसी मेरे प्यारे महबूब के नाम को तेरे नाम के साथ लिखा पाया। जन्नत के हर खुशबू पर साके अर्शे महंगा, हर जगह पर जहां जहां मौला मेरी नजर पड़ी, जहां तेरा नाम था तेरे महबूब का नाम लिखा, जहां तेरा जिक्र था तेरे महबूब का जिक्र था, जहां तेरा नाम मौजूद था तेरे महबूब का नाम मौजूद था। तभी आला हज़रत फरमाते हैं, जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नच दियो, जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नच दियो। अल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सही है, जहन्नम की कुंजी तो हो सकती है मगर वो जिक्र हक नहीं होता। अब रब तबारक व तआला ने कहा, अच्छा आदम बताओ तुम चाहते क्या हो? अर्ज़ करने लगे, मौला 300 साल हो गए वो जो आंसू बहाते गिरिया उजारी करते, मौला मेरी दुआ को कबूल फरमा दे, मेरी दुआ को कबूल फरमा दे। रब तबारक व तआला ने फरमाया, आदम सुनो। अब सुनिए, वाला फरमाते ना, शाफी हो नाफी हो तुम, काफी हो वाफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा, तुम पे कर लो सुभान अल्लाह। हालत फरमाते सुभान अल्लाह, हमको जो मिला वो अपने आका से मिला, हमको जो मिला, हाँ, और हमको जिस दुश्मन से भी बचाया वो हमारे आका ने बचाया। एक तरफ आदाए दीन, एक तरफ है हासिदीन, तंगा है तरह चाहा तुम पे करो कर दो अदू को तबाह, आसिदों को डूबा, अहले बेला का भला तुम पे करो दूर, बरसे करम की भरम, फूले नियाम के चलन, ऐसी चला दो हवा तुम पे करो। जितनी हवाएं चलना है ये मुस्तफा के कहने से चलना, हुजूर के कहने से चलना, सुभान अल्लाह। रहमत की हवा तो हुजूर के कहने से चलना। अब सुनो, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम से पूछा, ये बताओ महबूब के नाम को पहचाना कहां से? जवाब दिया, मौला हर जगह तो तेरे महबूब का नाम मौजूद है, हर जगह तो तूने अपने नाम के साथ अपने महबूब का नाम लिखा हुआ है, मैंने वही देखा और इसीलिए आज जहन में आया और मैंने सोचा वो नाम जिसको अल्लाह ने अपने नाम के बराबर में रखा है। और सुनिए जुमले हज़रत आदम के, ये नहीं हमें साथ में रखा बल्कि बराबर में रखा है अपना नाम, साथ में अपने महबूब का नाम बराबर में रखा है। तो वो नाम रब को बहुत ज्यादा पसंद होगा। मैंने उसी नाम को वसीला बनाकर अपनी दुआ की कबूलियत के लिए दुआ करी है। रब तबारक व तआला ने जवाब दिया, सुनो ईमान ताज़ा करो, ये बहावा आपने करना जहन्नम का होगा, ये कलंगा, ये 4 रकात नमाज पढ़ के नहीं हमारी तरह वजह है, नहीं हमारी तरह वजह है, नहीं हमारे, अरे सुन ना वकार नहीं यार, हमारे नबी वो है जिनके सिर्फ नाम का वसीला अगर हज़रत आदम बना ले तो 300 साल से जो दुआ कबूल ना हो, मुस्तफा के नाम को इधर आदम वसीला बनाए और बारगाह खुदा में दुआ को कबूल कर लिया। नमाज पढ़ के मुंह मसूद बिना सूरत हराम, अगर चेहरा देख लो तो चेहरा बिगड़ जाए, ना वकार ना आइंदा, नहीं हमारी तरह बशर है, ताकि ईमान में ताकती की हमारी तरह बशर मान लो, वो सिर्फ डाकिए की तरह है कि खुदा का पैगाम हमने लाके पहुंचा दिया, उनका कोई काम नहीं। अल्लाह सुभान अल्लाह, डाकिए की आप तौहीद में काफिर नहीं होंगे, डाकिए को 4 गालियां दे दो काफिर नहीं होंगे, मगर हुजूर के लिए हुजूर से जिस शय को निस्बत हो जाए उस निस्बत वाली शय की जगह अपना तौहीद कर दी तो ईमान चला जाएगा, बंदा काफिर हो जाएगा। तो उन्हीं बात करता है और वो अपनी बात करता है। अब हज़रत आदम से रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता, आदम तुमने महबूब का नाम लेकर वसीला किया और दुआ की छोटी सी दुआ है, अपनी बख्शिश मांगी, अपनी दुआ की कबूलियत मांगी। अब फरमाता है आदम सुनो सुनो, तुमने आज दुआ मांगी मेरे महबूब के नाम के वसीले बनाकर, 300 साल से रहमत को तवज्जो नहीं हो रही थी, लेकिन आज तुमने मेरे महबूब के नाम को वसीला बनाकर दुआ मांगी है। तो आदम सुनो सुनो, आज तुमने महबूब के नाम के वसीला बनाकर सिर्फ अपने लिए बख्शिश चाही, अगर सच्चाई की है तुम मेरे महबूब के नाम को वसीला बनाकर सारी मखलूक की, सारी कायनात की बख्शिश मांग रहे थे, तो मैं अपने महबूब के नाम के सदक़े में सारी मखलूक को बख्श देगा, उनकी बख्शिश बना देगा। ये नाम मुस्तफा की अज़मत है, ये नाम मुस्तफा की अज़मत है। तभी आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, सुभान अल्लाह, लब पे आ जाता है जब नाम जनाब, मुंह में घुल जाता है शहद नायाब, वक्त में हो के हमें जाबे भाव अपने लब चूम लिया करते हैं, उससे खुदा किया करते हैं, शहर में शम्स दुआ करते हैं, उनकी हम मरहज़रा करते हैं, जिनको महमूद कहा करते हैं, अपने मौला की है शान अजीम, इंसान ही नहीं जानवर भी करें जिनकी ताज़ीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, फिर सजदे में गिरा करते हैं।
زور سے کہہ دو نماز کو نبی ہماری طرح بشر ہے زور سے بولو. ہاں آپ لوگ رہتے ہیں جہاں گھومتے گھامتے پیسہ پاتے نبی ہماری طرح بشر ہے آپ بھی گھومتے ٹہلتے. اب اس نے کہا نبی ہماری طرح بشر کو سیدھی بات تو یہی ہے کہ اس میں جواب دینے کی ضرورت ہے. آقا اور غلام کبھی برابر نہیں ہوتا ہے. آقا آقا رہتا ہے اور غلام. جب جس دن سے یہ بھی یاد رکھیے قانون یہ قانون ہے تو آپ ہی لوگوں نے بنایا. جس دن سے غلام آقا کی برابری کا دعویٰ کرتا ہے اسی دن سے غلام کو بے ادب مان لیا جاتا ہے. اب یہ بے ادب ہو گیا. یہ غلام کا غلام ہی رہتا ہے آقا بننے کی کوشش نہ کرتا. اب یہ آقا بننے کی کوشش کر دے گا تو اب یہ بے ادب ہو گیا. لہٰذا ہم اپنے آقا کے غلام ہیں غلام ہی رہتے ہیں اور غلامی کا ہی دعویٰ کرتے ہیں. برابری کا نہیں. جس نے برابری کا دعویٰ کیا بے ادب وہ ہے گستاخ وہ ہے توہین کرنے والا وہ ہے. لیکن ایک لاتا کو ہمارے پاس آیت ہے قرآن میں آیا کیا بتائیے سلام پڑھ لیا جائے نہیں آپ پوری رات بولیں. ہاں بولیں گے تو پڑھتے تو رہیں گے. پڑھنے کا تو شوق بہت ہے مگر کیا بتائیں کہ ناچ نہیں بن پائے. مطلب نثر والی تو ہوگا مگر نہ سنوا لینا ہوگا. تمنا تو یہ نہیں ہے کہ بس ناچ کی اردو کی پڑھتی رہے لیکن پڑھتے رہے لیکن وہ نہیں. ہاں وہ حضور کا ذکر اس کے لیے نہیں ہونا چاہیے. حضور کا ذکر یہاں سے ہونا چاہیے. اپنے آقا کی بات ہے حضور کا ذکر اور اس کے لیے کوئی برابری ہے. دنیا کی چیزیں پیسہ کمانے کے لیے کماؤ حضور کا ذکر تو دل سے کرو. سبحان اللہ. پیسہ تو دنیا کے طریقے سے آپ کو مل سکتا ہے بہت سارے طریقے سے مل جائے گا مگر حضور کا ذکر آئے تو سبحان اللہ آگے کو دل کرو اور دل کو جھکاؤ اور دل گناہ کے لیے کرنے لگو. یہ غلام کرنے لگو. سبحان اللہ. یہ اس طرح سے پیغام دینے لگو سر سنے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا دل تھا ثابت نچ دیا پھر تجھ کو کیا اپنا کام کر یا عبادی کہہ کے ہم کو شان ہے اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا. ہم حضور کے دیوانے سبحان اللہ. ہم حضور کے عاشق ہیں. حضور کی نعت پڑھے انسان دل سے پڑھے یہ یہاں سے پڑھے. باقی ایسا نہیں ہے کہ حضور کی دیوانوں میں کمی ہے. حضور تو حضور ہے سبحان اللہ. حضور کا تو عالم یہ ہے کہ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیگ دے اور خود کرے مانتے کا بھلا ہو. کوئی شاہوں میں دکھا دے جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا. سب کو ٹکڑا انہی کے دربار سے ملا ہے. سب کو سبحان اللہ رحمتیں انہی کے دربار سے ملی. کیوں اس کا رب نے فرمایا ایک قبیلہ ایک قوم ایک گاؤں ایک محلہ ایک شہر ایک بستی ایک ملک ایک وادی صرف انسان صرف ملائکہ کچھ نہیں. ہم نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہم نے آپ کو سارے جہان کی رحمت بنا کر بھیجا. بولو سبحان اللہ. اسی کو سبحان اللہ ضرور بولو ہاں ضرور بولے سبحان اللہ ماشاء اللہ. اور تم یہ اوپر آ جاؤ یا ہم کہیں ہم وہاں آ جائیں کیونکہ تم اوپر کے خزش لگا کرتے ہو اور ہم کرسی میں بیٹھے دیکھتے ہو پورا اوپر آ جاؤ اوپر کے خزش لگی ہاں اوپر پورا پروگرام یہ وہ کر دیجیے جیب میں رکھو جیب میں لگا سر کی حساب سے آپ آگے لے لیں. اس کا ادب بہت بہت ہے. ہمارے سرکار فرماتے ہیں یہ نقل بمنزل اصل ہے. یہ نقل بمنزل اصل ہے یعنی جس طرح سے اصل کا آپ ادب کرتے ہیں ایسے اس نقل کا ادب کرو. یہ بنیادی فضلہ شریف کی نقل ہے سبحان اللہ ہے نا. حضور کے روضہ پاک کی سبحان اللہ جون کے درود پاک پڑھو اللهم صل علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا محمد وعلیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. تو ہم اپنے آقا کے غلام ہیں اپنے آقا کے عاشق ہیں. اب آیا مولا نبی ہماری طرح بشر ہے معاذ اللہ معاذ اللہ. آپ نے کہا بے وقوف پاگل ہو گیا نبی ہماری طرح بشر نہیں ہے. ارے تو ہاتھ ہلائے تو تیرے ہاتھ ہلانے پہ گھر کے لوگ تیرے لیے آنے کے لیے تیار نہ ہو تیری بات نہ مانے اور حضور اپنی زبان مبارک لائے دینا صرف گولی کا اشارہ کرے جو چاند دو ٹکڑے ہو جایا کرتا ہے. حضور اشارہ کرے تو ڈوبا ہو جائے سورج واپس آ جایا کرتا ہے. سارے معاملات پہلی قرآن میں آیا ہے قرآن میں آیا ہے. اب آپ چپ ہو گئے گھبرا گئے. پر بہت زیادہ جاننے والا ہے. جانتے جو نہیں ہے وہی زیادہ بولتے ہیں. جو درخت پھلدار ہوتا ہے ہمیشہ جھکا ہوتا ہے جس پہ پانی ہوتا ہے سیدھا کھڑا ہوتا ہے. ہاں نہیں جانتے وہ زیادہ بڑا کرتے رہتے. قرآن میں آیا کیا ہے
قرآن میں آیا قل انما انا بشر مثلکم، میں ہوں آپ فرما دو میں تمہاری طرح بشر ہوں. قرآن میں آیا بالکل آیا. ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، یہ آیت قرآن ہے، یہ آیتیں ہمارا ایمان ہمارا عقیدہ کی یہ آیتیں قرآن ہے. کیونکہ اور بھی دکھائیں قرآن میں کیا ہے مانے گا. قرآن کی بات نہیں مانیں گے تو کس کی مانیں گے؟ ہم نے کہا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مانے گا. ید مانے ہوتا ہے ہاتھ، ید مانے ہاتھ. بولو اللہ کا ہاتھ ہے کیا؟ نہیں. اللہ ہاتھ سے، پیر سے، جسم و جسمانیت سے بے نیاز پاک ہے. یہی ہمارا عقیدہ. جو بھی یہ عقیدہ کر لے گا کہ اللہ کا ہاتھ ہے وہ کافر ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا. اب اس دیو کے بندے سے کہو آپ کے اندر سے قرآن میں آیا ید اللہ، اللہ کا ہاتھ. اللہ کا ہاتھ مانے گا، اللہ کا ہاتھ جیسے اللہ کا ہاتھ مانے گا ایمان سے چلا جائے گا. اب ہم کہیں نہیں قرآن میں آیا اللہ کا ہاتھ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے. تو اب کہو گے اگر اللہ کا ہاتھ مان رہے ہیں تو کافر ہو جاتے ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے ید اللہ، تو پتہ چلا قرآن میں لکھی ہر بات حق تو ہے، مگر یہ صحیح ضروری نہیں کہ ہماری سمجھ میں بھی آ جائے. یہ ضروری نہیں کہ ہماری سمجھ میں بھی نہیں آئے گا. جیسے کہ آپ کو بتاؤں الف لام میم، تو سمجھے آپ کچھ نہیں. الف کا مطلب الف، لام کا مطلب لام، میم کا مطلب میم. بات نہیں. اب کہو کہ چل آپ بہت پڑھے لکھے ہو، فضیلت کی سند حاصل ہے، فلاں ڈھاما پتہ نہیں کیا کیا. یہ عاشق مصطفیٰ بس کوئی کافی ہے. سارے منصب ایک طرف، حضور کی دیوانی ایک طرف. بندہ عاشق مصطفیٰ کہتے اس کے بعد تو کوئی منصب ہی نہیں ہے. مفتی، مفکر، محدث سب پیچھے، سب سے آگے حضور کا دیوانہ. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ یہاں بیٹھنے کے بعد مجھے احساس ہوتا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ مت سمجھنا میں تم سے افضل ہوں، بالکل نہیں. جو حضور سے جتنی محبت کرتا ہے نا وہ اتنی زیادہ افضل ہے. ہو سکتا ہے نیچے بیٹھا ہوا کوئی مجھ سے زیادہ حضور سے محبت کرتا ہو، یقیناً وہ مجھ سے افضل ہے، مجھ سے اعلیٰ ہے. نہ معاملہ پگڑی اور جھٹوں کا نہیں، یہ معاملہ تو عشق مصطفیٰ کا ہے. جو جتنی زیادہ محبت کرتا ہے وہ اتنا زیادہ رب کے قریب ہے. اس لیے کہ اللہ قرآن میں فرمایا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. محبوب آپ فرما دو کہ بندہ چاہتا ہے کہ اللہ اسے اپنا محبوب بندہ بنائے تو وہ میرے محبوب سے محبت کر لے. جو میرے محبوب سے محبت کر لے گا میں اس کو اپنا محبوب بنا رہا ہوں. اگر اللہ کا محبوب بندہ بننا ہے تو حضور سے محبت کرنا پڑے گی. یہ تو قرآن کہہ رہا ہے. میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بات جو میں نے کہی ہے بہت تفصیل والی ہے. آج تو ہو رہا ہے یہ نہیں بجاتی ہے کہ 2 گھنٹے بعد تک ہم بولتے ہی رہتے ہیں. آپ سوچتے ہیں اللہ یہ کیا وغیرہ ہے، لیکن پھر بند ہوگی پھر بند کیا پھر بند ہوگی. تو بولے قرآن میں آیا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. معلومات فرما دو میں تمہاری طرح بشر ہوں. ہم ایک عام مانتے ہیں قرآن کی آیت ہے، مگر یہ مانتے ہیں کہ حضور ہماری طرح بشر ہے. بشریت کا انکار نہیں کرتے بشر، لیکن اپنی طرح بشر نہیں کہتے. ہم تو یہ کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ کی سرتا بقدم شان ہے. یہ انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے. یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. یہ بے شک بے شک قرآن ہی کی ماننا ہے تو ہم بتا رہے ہیں. اور ید اللہ بقا پڑھ کر ہوئے کہ نہیں پڑھے، لیکن معاملہ ہے جب اللہ ہاتھ سے پاک ہے تو قرآن میں لکھا دے، اور اگر قرآن میں ہے تو میری عقیدہ کیوں نہیں؟ قرآن صاف کر رہا ہے کہ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، لیکن ہمارا عقیدہ یہ کہ اللہ ہاتھ سے پاک ہے، بے نیاز ہے، اللہ کا ہاتھ نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تھوڑی جٹل بات ہے مجھے پتا. رات کی آخری وقت میں نکالنے کی شاید نہیں نکالنا چاہیے، میلاد پڑھتا اور سلام پڑھ لیتا. سمجھ میں آنا مشکل ہے لیکن سمجھنے کی کوشش کرنا. سمجھ گئے تو ایمان تازہ ہو. جب اللہ کا ہاتھ نہیں ہے تو قرآن میں لکھا کیوں؟ اور قرآن میں لکھا تھا تو پھر مانتے کیوں نہیں کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے؟ نہیں، قرآن کے حرف کا بھی کوئی لکھا تھا ہم مان نہیں قرآن. یہ کیا ہے؟ اب سمجھو ایسا ہے کہ قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں. کچھ آیتوں کو محکمات کہا گیا، کچھ کو ہے نا آپ کے اشارۃ النص، دلالۃ النص، اقتضاء النص ہوا، ان کی تقسیم ہوئی محکمات کی. کچھ کو محکمات، کچھ کو متشابہات. اب آپ سمجھیے محکمات کیا ہوتی ہے، متشابہات بڑے آرام سے میں سمجھا دوں، درس کا بنا دوں، آپ پڑھ لو، میں پڑھا دوں. بڑے سے مت ماننا مجھے استاد،
اپنا بھائی ماننے کا مجھے محکمات کسے کہتے ہیں؟ وہ آیتیں جن سے کوئی حکم نکلے اسے محکمات کہتے ہیں. جیسے قرآن پاک میں فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، تو اس سے روزے کا فرض ہونا ثابت ہوگا، ہے نا یہ آیت. اچھا یہ تو ہوگا محکمات. کچھ آیتیں متشابہات جو ہوتی ہیں ان کے علاوہ بھی ہوتی ہیں جن میں صرف قصے ہوتے ہیں، پہلے کے نبیوں کے واقعات ہوتے ہیں. جیسے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. جب یعقوب حضرت ابراہیم نے کہا مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں مردوں کو کیسے زندہ فرمائے گا، تو انہوں نے فرمایا کہ تم ایمان نہیں رکھتے اس پر کہ میں مردوں کو زندہ فرماؤں گا؟ تو فرمایا قال بلا، کیوں نہیں، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے سوال کر رہا ہوں. یہ وہ واقعات ہیں جو پہلے حضرت ابراہیم کے ساتھ ہوئے اور قرآن میں بیان کیے گئے، ان کو ہدایات کہا گیا. متشابہات کیا ہوتا ہے؟ بس یہ اور سنیے متشابہات کیا ہوتا ہے. کچھ آیتیں وہ ہیں قرآن میں کہ جن میں جو ظاہر ہوتا ہے وہ مراد نہیں ہوتا. اور سنیے گا، جن میں جو ظاہر ہوتا ہے وہ مراد، اور جو مراد ہوتی ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا. جیسے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، تو اس میں ظاہر تو اللہ کا ہاتھ ہے لیکن اللہ ہاتھ سے پاک ہے، لہذا پتہ چلا یہاں پر اللہ کا ہاتھ کہنے سے اللہ کا ہاتھ مراد، تو پھر مراد کیا ہے؟ وہی ظاہر نہیں ہے. تو جو ظاہر نہ ہو، ہے نا، جو مراد ہو وہ ظاہر نہ ہو اور جو ظاہر ہو وہ مراد نہ ہو، اس آیت کو آیتیں متشابہات کہتے ہیں. بس اتنا سمجھ لیں، یہ آپ کے لیے اتنا کافی ہے. بھیا چائے پان کھا لیجیے، پان کھانا ضروری ہو سمجھ نا. بس یہ بات سمجھیے متشابہات کس کو کہتے ہیں؟ وہ آیتیں کہ جن کا حکم جو ظاہر ہو رہا ہے وہ مراد نہ ہو، قرآن کی وہ مراد نہ ہو، اور جو مراد ہو وہ ظاہر نہ ہو. جیسے ید اللہ میں اللہ کا ہاتھ یہ ظاہر ہے، مراد یہی، ظاہر تو یہی ہے کہ اللہ کا ہاتھ میں ہے، لیکن قرآن کی یہ مراد نہیں ہے. اور جو مراد ہے وہ یہاں ظاہر نہیں ہے. وہی آیت متشابہات ہوتی ہے کہ جس میں جو مراد ہوتی ہے وہ پتہ نہیں ہوتی ہے، اور جو پتہ ہوتا ہے وہ مراد نہیں ہوتی ہے. جیسے اللہ کا ہاتھ میں، اللہ کا ہاتھ ہم کو پتہ ہے کہ آیت بتا رہی ہے اللہ کا ہاتھ، لیکن یہ یہاں مراد نہیں ہے. اب آپ کو مراد کیا ہے؟ تو مراد میں نہیں، پہلے پہلے محدث سے پوچھو نہیں بتا پائیں گے، کہیں گے آیت متشابہات ہے مجھے بھی نہیں پتا، مجھ سے پوچھو مجھے نہیں پتا، معصوم ملت سے پوچھو انہیں نہیں پتا، مشہور ملت سے پوچھو انہیں نہیں پتا، مشاہد ملت سے پوچھو انہیں نہیں پتا، اکابر علماء سے پوچھو انہیں نہیں پتا، صحابہ سے پوچھو انہیں مراد کیا ہے انہیں پتہ نہیں، کیونکہ اللہ نے اس آیت میں جو مراد تھی اس کو ظاہر ہی نہیں کیا ہے، جو ظاہر کیا ہے وہ مراد نہیں ہے. اب شیخ اکبر محدث کے علم بیان کرواتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، یہ آیت متشابہات میں سے ہے. جس طرح ید اللہ اور قائلین میں آیت متشابہات میں سے ہے. پتہ چلا وہاں اللہ کا ہاتھ کہا تو گیا ہے لیکن مانا نہیں جائے گا. یہاں نبی سے ہم ایسا بشر کہا تو گیا ہے لیکن مانا نہیں جائے گا، مانا نہیں جائے گا. اللہ کی طرف نشان ہے یہ، انسان بھی انسان اور انسان ہے یہ. قرآن میں ایمان بتاتا ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان. اللہ کا ہاتھ قرآن ہی ہے، قرآن میں کہا بھی گیا کہ اللہ کا ہاتھ، مگر مانا نہیں جائے گا. یہاں کہا تو گیا انما انا بشر مثلکم، میں تو آپ فرما دو میں تمہاری طرح بشر، مگر مانا نہیں جائے گا کیونکہ آیت میں جو ظاہر ہے وہ مراد نہیں ہے، اور جو مراد ہے وہ ظاہر نہیں سمجھنا ہے. چلیے آگے بڑھیں، بہت دور لے چلے آپ. یہ پھر میں نے دیکھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دور اب یاد ہے نارے نمرود جب چل رہا ہے، آگ جل رہی تھی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. یہ محبت نہیں دیکھتی ہے، محبت تو پھر آنکھوں کو بند کر دیتی ہے، دیوانہ پھر دیوانہ ہو جایا ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نارے نمرود چل رہی ہے، نمرود نے کیا کہا؟ یہ پانی کو پلا دیں، بڑی دیر سبیل جاری کی ہوئے تو سبحان اللہ. ہاں سبیل بھی ہے امام حسین کی ہے نا، ذکر کیا ان کے نام ہے جہاں میں تھا. نہیں تم ٹھنڈے پڑ گئے، کافی پلوائیں تمہیں، کافی پیو گے. میں میزبان بھی بن سکتا ہوں کیونکہ گاؤں میرا اپنا ہے. جی جی پڑوس کے گاؤں سے آیا تو تم یہ گاؤں میرا اپنا ہی گاؤں. دوست لوگ سبحان اللہ ہے و انا الیہ راجعون. اور سلام برابر میں ہے کریم کریم
बोलिए क्या करूँ, तकलीफ करूँ, जनाजे करवाऊँ? अब आप कहोगे जिंदगी तो जनाजे नहीं होते, तो मैं ये कहूँगा जिंदगी में जिंदगी भी तो होना चाहिए। जोर से बोलो, जोर से बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, हुजूर की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, हुजूर की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदगी होता रहा और हम भी सैराब हो गया। उनका जिक्र है, किसी को प्यासा नहीं छोड़ा करता है, सबको सैराब करता है। और देख रहा है खरीदा बात तो बहुत कुछ करने की आपसे, लेकिन इंशाल्लाह फिर कभी करेंगे। मेरी घड़ी में 1:30 बज गया, इतनी नहीं बजा, अब आगे आप जानते क्या बजा है ना, मेरी घड़ी में 1:30 बजा, वो आगे नहीं बढ़ने वाली। अच्छा देख रहा है खरीदा नामुल साहब ने क्या कहा, अब और सुनिए। हे बाबू इधर डॉक्टर साहब को भी समझने दो, उनके मतलब की बात है। यहाँ से लेकर लखनऊ तक बहस करते रहेंगे इंशाल्लाह। हमारे क्या नाम है, मोहम्मद भाई, ये भी इंशाल्लाह यहाँ से लेकर लखनऊ तक बहस करें, आप भी बहस करें। सुन्नी ऐसे बनो फिर हमारी जरूरत ना पड़े, खुद ही वो तो हाथ करके चले आओ। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह खड़े, नारे नमरूद चल रहे, नमरूद बैठा है। उसने कहा कि मानो अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा रब हूँ। आपने फरमाया नहीं, तू रब नहीं है। और सुनना बड़े इत्मीनान से, ए भैया बाहर आओ, उम्मीद दे। क्या फरमाया, तू मेरा रब नहीं है। फरमाया तुम्हारा रब कौन है? वो उसने कहा, नमरूद ने कहा तुम्हारा रब कौन है? हज़रत इब्राहीम खलील ने जवाब दिया, मेरा रब वो है जो मारता है और जिलाता है। उसने कहा अच्छा ऐसी बात है। दो आदमी को बुलाया कैदखाने से, दो आदमी को कैदखाने से बुलाया, उसने वहीं अपने दरबार के सामने खड़ा किया। एक को जनाब को बुलाया, एक को कत्ल कर दो और एक को आज़ाद कर दो। एक को कत्ल कर दिया गया, एक को आज़ाद कर दिया गया। तब उसने कहा अना कभी कभी मैं भी तो मारता और जिलाता हूँ, देखो मैंने एक को मार दिया, एक को जिला दिया। तो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह समझ गए कि महमूद मारने और जिलाने का मतलब समझ नहीं सका। तो आपने फरमाया मेरा रब वो है, बस ये जुमला याद रखना, मेरा रब वो है जो सूरज को पूरब से निकालता है और पश्चिम में डुबो देता है। अगर तू रब है, अगर तू रब है तो सूरज को पश्चिम से निकाल दे। नदी कफर तो काफिर महफूज हो गया, मगर सूरज को पश्चिम से न निकाल सका। आपको बताना इतना ही साइज कि हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अल्लाह की जलील क़द्र नबी रसूल है। उन्होंने फरमाया ए सुन, मेरा रब वो है जो सूरज को पूरब से निकालता है, पश्चिम में डुबो देता है। अगर तू रब है तो फिर सूरज को पश्चिम से निकाल दे। लजी कफर काफिर महफूज हो गया, खामोश हो गया, मगर सूरज पश्चिम से निकाल सका, नहीं निकाल पाया। बड़ी बड़ी बात है, मैं सूरज कहाँ से निकालूं, सूरज में क्या थोड़ी पलटेगा, उसे तो खुदा के ऊपर से चलना है। खुदा जिधर फरमाएगा उधर निकलेगा, उधर जिधर फरमाएगा उधर रुकेगा। और वो लजी कफर, वो तो मबूस हो गया। मगर कानून बनाने वाला हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह थे, दस्तूर बनाने वाले अल्लाह के जलील क़द्र नबी है, दस्तूर बनाने वाले अल्लाह के जलील क़द्र रसूल है। ये आयत याद रखना, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया, महबूब आप फरमा दो मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ, मुझ पर तो वही का नज़ूल हुआ करता है, अल्लाह वही भेजता है। ये आयत याद रखना, क्यों ऐसा कहा गया, महबूब ऐसा कह दो, बस उसकी वजह से हमारी कोशिश करना। फिर इस बातें ये कहने की जरूरत ही नहीं आई, ये कहा क्यों गया, एक छोटी सी बात सुना, ईमान ताज़ा हुआ। दस्तूर बनाया हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने, सूरज को पश्चिम से निकाल दे वो खुदा होता है, सूरज को पश्चिम से निकाले उसको खुदा माना जाता है। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने दस्तूर बना दिया। अब जमाना आगे बढ़ गया, इब्राहीम खलीलुल्लाह का जमाना चल रहा है, दस्तूर चलता चला जा रहा है। सूरज को पश्चिम से निकालेगा उसको खुदा माना जाएगा, सूरज को पश्चिम से निकाल किया जाएगा। हज़रत मूसा का दौर आ गया, मूसा अलैहिस्सलाम का दौर चल रहा है, कानून इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर का फिर आ गया। सूरज को पश्चिम से निकालेगा वो खुदा होता है, सूरज को पश्चिम से निकालेगा वो खुदा होता है। जमाना हज़रत मूसा के बाद दौर आया हज़रत ईसा का, अब कानून चला आ रहा है, सूरज को पश्चिम से निकालेगा वो क्या होता है, जोर से बोलो क्या होता है। कानून किसी बरेली के इमाम ने नहीं बनाया था, पिलीभीत के मुनाजिम ने नहीं बनाया था, बरेली और महाराजा के रहने वालों ने नहीं, ये कानून इब्राहीम खलीलुल्लाह का बनाया हुआ है। ये दस्तूर जलील क़द्र नबी सरकार इब्राहीम खलीलुल्लाह का बनाया हुआ है। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने कानून बनाया है, सूरज को पश्चिम से निकालेगा उसको खुदा कहा जाता है, सूरज को पश्चिम से निकालेगा वो खुदा होता है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आया, कानून चला रहा है, सूरज को पश्चिम से निकालेगा वो खुदा होता है, सूरज को पश्चिम से निकालेगा वो खुदा होता है। अब दौर आ गया, अब जमाना आ गया आमना के लाल का, सैयदुल अबरार का, हमारे तुम्हारे आका का, शाफिर महशर का, साक़िए कौसर का, मालिकियत जन्नत का, सबसे
सबसे आला नबी का, सबसे आला रसूल का, यूं तो हर जमाना मेरे हुजूर का है, आना जाना मेरे हुजूर का है, मगर ये ज़ाहिरी सरकार का जमाना है। अब आका का दौर आया, दस्तूर चला आ रहा है, वही कानून जो इब्राहिम कैलेंडर ने बनाया था उनके जमाने से चल रहा है। सूरज को पश्चिम से निकालेगा खुदा होता है, सूरज को पश्चिम से निकालेगा खुदा होता है, सूरज को पश्चिम से निकालेगा खुदा होता है। वही दस्तूर हज़रत मूसा के दौर में चला, वही दस्तूर हज़रत ईसा के दौर में चला, सूरज को पश्चिम से निकालेगा खुदा होता है। अब मुस्तफा का जमाना आया, कानून चला आ रहा है, सूरज को पश्चिम से निकालता है खुदा होता है, सूरज को पश्चिम से निकालता है खुदा होता है। अब मकाम ज़हरा है, अली मुर्तज़ा है, इमामुल अंबिया है, मुस्तफा जाने रहमत है, सरवरे कायनात है, दोषी अली है, और अल्लाह आए तो वहाँ आराम फरमा रहे हैं। सूरज डूब रहा है, पश्चिम में जा रहा है, पश्चिम में डूब होता जा रहा है, डूब होता जा रहा है। अली नबी को उठाओ वरना मैं हुक्म में नहीं चला जाऊंगा, नमाज पढ़ लो, नमाज अदा कर लो। अली ने जवाब दिया सूरज जाना है तो चला जा, नबी को उठाओ मैं नहीं। अगर नमाज कज़ा हो गई तो उसकी को अदा ला सकता हो, मगर मेरे नबी की नींद कज़ा हो गई तो अदा कहाँ से लाऊंगा। सूरज ने सवाल किया अली नमाज है, ये खैबर में नहीं छोड़ी गई, ये बद्र में नहीं छोड़ी गई, ये खंदक में नहीं छोड़ी गई, ये उहद में नहीं छोड़ी गई। अली नबी को उठा दो, नमाज जन्नत में भी नहीं छोड़ी गई है। एक विपत चम करता है तो दूसरा विपत नमाज पढ़ता है। अली मुस्तफा को उठाओ नमाज पढ़ो। अली ने जवाब दिया सूरज तुझे जाना है चला जा, वो जंगे बद्र थी, वो जंगे उहद थी, वो जंगे खंदक थी, वो जंगे खैबर थी, ये हबीब खुदा है, ये प्यारा मुस्तफा है, ये अल्लाह का हबीब है। अरे वो जंगे थी जो मुस्तफा है, मैं उठाऊंगा नहीं कि अगर ये नबी ना होता तो फिर नमाज कहाँ होगी, अगर ये नबी ना होता तो इबादत कहाँ होगी, अगर ये नबी ना होता तो सजदा कहाँ होगा, अगर ये नबी ना होता तो बंदगी कहाँ होगी। होते कहाँ खलील बिना का हो बिना या लाख वाले साहिबी सब तेरे भगी है। मौला अली ने वाली तेरी नींद पर नमाज और वो नमाज सबसे जो आला खबर की है। सूरज को जाना था चला गया, अली को नबी को नहीं उठाना था नहीं। मौला अली का किरदार, मौला अली का तरीका, उनका अमल आज तक तुम्हें पैगाम दे रहा है तो पहले नबी से मोहब्बत करो फिर खुदा की इबादत करो। हुजूर से मोहब्बत पहले फिर खुदा की इबादत है। अगर वो नहीं है हमारा सरकार नहीं फरमाया ना पहले हुक्म की याद के पाए जिला नमाज, ये कह दिए अजान जो पिछले पहर की है। सूरज चला गया, अली मुर्तज़ा की आंखों से आंसू आए, आका की आंख खुल गई। आका ने अली हुआ तो अली वो अर्ज़ किया हुजूर आप आराम फरमा रहे थे और सूरज डूब गया। सुभान अल्लाह। याद रखना कुल इन्नमा अना बशरुन मिस्लुकुम यूहा इलैया। असगर फरमाते ना मुमकिन में ये कुदरत कहाँ, वाजिब में काबिलियत कहाँ, हैरा हूँ ये भी है खता, ये भी नहीं वो भी नहीं। हुजूर को मुमकिन माने, हुजूर को मुमकिन माने तो मुमकिन में ये ताकत नहीं कि सूरज पलट दे। हुजूर को वाजिब माने तो वाजिब में अब्दियत नहीं, अब्द नहीं होता वो। तो हैरा हूँ ये भी है खता, ये भी नहीं वो भी नहीं। अब ये क्या है अब्दे इला और आलमे इनका के शाह बरज़ख है जो सब्र खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। डरता कैसियां की सदा अब होगी या रोजे जजा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वे भी नहीं। खुर्शीद था किस जोर पर क्या बन के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। हुजूर के मुकाबले में कुछ नहीं, न सूरज न चांद, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं। हज़रत अली मौला मुश्किल कुछ करते हुजूर नमाज पढ़ो। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको कानून याद है जो हज़रत इब्राहिम खलील ने बनाया था, क्या है? आए जो सूरज को पश्चिम से निकाले वो, बस अब यही मुद्दा ना, आगे मत बढ़ना। कानून सिर्फ ज़हन में रखना, ज़बान से मत बोलना। बड़ा गंभीर मसला है ना, बहुत कठिन पगडंडी पे हमने चलना शुरू कर दिया कि रात के इस दमे में नहीं बयान होता, जागते वक्त नहीं होता, लेकिन हम कोशिश कर आपको जगाने की क्यों बताने की। अब हजरत अली ने नबी अकरम से अर्ज किया हुजूर नमाज चली गई, अली सूरज टांगे हुजूर पश्चिम में गया, डूब गया, सूरज पश्चिम में डूब गया। नबी ने फरमाया अच्छा तो परेशान क्यों होते हो, अभी मामला नबी आगे बढ़ रहा है, अली ने मुझे से देखा होने क्या वाला है, ये मामला क्या है, ये माजरा क्या है। अब नबी ने उंगली का इशारा फरमाया, मकाम सहबा है, उंगली का इशारा फरमाया और यूं करके ऊपर करते गए। सूरज पश्चिम से डूब के निकल
آخر کی آمد دیکھو میرے نبی کی شان دیکھو میرے نبی کی شان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت لہذا ہم اپنے نبی کو بشر تو مانتے ہیں لیکن یہ کہتے ہیں اللہ کی سرتاج قدم شان ہے یہ سر سے لے کر پیر تک میرے مصطفیٰ اللہ کی شان ہے انسان نہیں انسان جو انسان ہے یہ ان جیسا کوئی دوسرا انسان نہیں سب انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ جو ماہ در ارض و سما تابات ہوئی رشک ملک نور خدا انسان ہوئی من آسیم من آدھزم من بے رسم حالی مرا یا شاف روز رضا پرسات ہوئی جانی مدد استش میں چلوا نما بہر خدا جانو دلم بھاگو خدا جانا ہوئی آیات قرآن ابرد تفسیر قرآن کے صورت اے روح کے قرآن ماں ایمات ہوئی سرسوے روزہ چھکا پھر تجھ کو جا دن فساجد نج دیا پھر تجھ کو جا سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا دل زیبا کہوں تجھے تیرے دوست عود تناہی سے ہے غریب حیران میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے پہلے بھی سب کچھ ان کے زنافہ کی خاموشی چپ ہو رہا ہوں کہہ کے کہ میں کیا کہوں تجھے چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کہوں تجھے لیکن نظام تک میں سکن اس کو کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے صبح پیدا میں بھی لگتا ہے والا نور کا سرکلے نور کا آیا ہے تارا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھرے پیالا نور کا نور دن دونا تیرا دیوار سرکار نور کا پھر تاج والے دیکھ کر تیرا والا نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول والا نور کا نظر ایک چمن سے جھار ہے نہ چمن بھی نثار ہے ادب اس کے دل کی بہار ہے کہ بہار دل کے نثار ہے نہ دل بشر کی فکار ہے کہ ملک بھی اس کا شکار ہے یہ جہاں کی حسب ہزار ہے جسے دیکھو اس کا ہزار ہے اور ادب چھکا لو سرے دینا کہ میں نام لوں بے نفاق کا کوئی کر محمد مصطفیٰ چمن ان کا پاک بیار ہے وہی جنگ و شہر کا شہر ہے وہی اصل عالم بہر ہے وہی بہر ہے وہی لہر ہے وہی پار ہے وہی پار ہے وہ جو نہ تھا کے بعد میں کچھ نہ تھا وہ نہ ہو کے بعد ہو سب فنا وہ ہے جان سے ہے وہاں وہی تم ہے پھر ہی سے ہی مار ہے وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ ابو کثیر میں مار ہے کسے چارہ جوئی کا بھار ہے کہ یہ بار سے بھار ہے اللہ تعالیٰ اس حبیب اس امت کے حبیب اس پیارے آقا اس سرور کائنات اس فخر موجودات اس امام الرسل اس امام الانبیاء اس مالک جنت اس ساقی کوثر اس شافع محشر اس اپنے آقا غمخاروں کے غم آدم پیغمبر غم مدد بے مددگاروں کے مددگار بے یاروں کے یار اس آقا سے سچی محبت کرے اس آقا کے اوپر اپنی جان نچھاور کرے اس آقا کے اوپر اپنا مال نچھاور کرے اس آقا کے لیے جب دیوار کا وقت آئے اپنے گھروں کو سجاؤ مکانوں کے جھنڈوں کو لگاؤ گلیوں کو سجاؤ وادیوں کو سجاؤ اور اعلان کرو میرا تن من دھن سب پھونک دیو یہ جان بھی پیارے چلا جانا اور تن من دھن سب پھونک دیو یہ جان بھی پیارے چلا جانا نبیات نصیر کثیر کفی نظرین مثل تو نشد پیدا جانا چند راج کے تاج تیرے سر سے ہے تجھ کو شہر کے سجا جانا یہی بولے سکھلا بھاگے چمنے جہاں کے بھاگے سب میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کان نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا اس آقا سے سچی محبت کرو اور ان بہادیوں کے رنگیوں سے عدالت کرو جو میلاد مصطفیٰ کا وقت ہے 11 کی رات ہے 12ویں شب ہے صبح صادق کا وقت قریب ہے ان بہادیوں سے دور رہو اس نے اپنی کتاب تک جو کہ ایمان میں لکھا ہے میرے پاس موجود ہے دیکھنا ہے اگر سے آنا ساتھ لکھا 12 ربیع الاول میں میلاد کرنا یہ دین کے اسلام کے قطعی خلاف ہے آگے بڑھ رہا ہے کہ جو آدمی میلاد منانے پر کے چھوڑنے پر ناخوش ہو یا اس کو میلاد چھوڑنا ناگوار گزرے تو وہ قطعی مسلمان نہیں ہوا حضور کا میلاد منانا ہم کو ہے انشاءاللہ مناتے تھے اور انشاءاللہ مناتے رہیں گے یہ میلاد نقل ہوا ہے نقل ہوگا یہ جنازہ نقل ہوا ہے نقل ہوگا یہ ذکر مصطفیٰ نقل ہوا ہے نقل ہوگا یہ آقا کے تذکرے نقل ہوئے ہیں نقل ہوگے یہ جب تک ان کے تذکرے ہیں تب تک رحمت خدا ہے جب تک ان کی یادیں ہیں تب تک ہمارے تمہارے کارن بناؤ سے محفوظ ہے تمہاریوں بربادیوں سے محفوظ ہے یاد ان
رسول نے میلاد مصطفیٰ منانے کے بعد تم پر کفر کا فتویٰ لگایا کہ تم میلاد مناتے ہو لہذا تم مسلمان نہیں. صاف لکھا ہے کہ میلاد 12 ربیع الاول میں یعنی پورے مہینے میں کوئی بھی تاریخ ربیع الاول میں میلاد منانا قطعی دین کے خلاف ہے. جو اس کے چھوڑنے پر ناخوش ہو وہ مسلمان نہیں. معاذ اللہ. سنو دیوبندی اور عمل کے اندر جہنم کے گنڈے ہم تمہارے بھی اپنے مصطفیٰ کے غلام ہیں اپنے آقا کے عاشق ہیں. میلاد مناتے تھے مناتے ہیں اور انشاءاللہ مناتے رہیں گے اور اس طرح سے منائیں گے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی